محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس سے انسان بزدلی سے محفوظ رہتا ہے۔ عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے اور کم ہمتی سے اور کاہلی و بزدلی سے اور بخل سے اور کنجوسی سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایمانی طاقت کی بدولت انسان کس طرح بزدلی سے محفوظ رہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی غلط فہمی کی وجہ سے ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹا اور دشمن پسپا ہو گیا۔ اس عارضی شکست کے 3 سبب تھے۔ پہلا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو جو حکم دیا تھا وہ بعض وجوہات کی بنا پر اس پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رائے ہو گیا۔ کسی نے کہا ہمیں یہیں جمع رہنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، بس اب چلنا چاہیے اور سب کے ساتھ مل کر مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے کی جھوٹی خبر مشہور ہو گئی تو فطری طور پر مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تیسرا سبب جو ان 2 سے بھی زیادہ اہم تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف ہو گیا تھا۔ یہ 3 لغزشیں مسلمانوں سے ہوئیں جس کی بنا پر انہیں عارضی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں سامنے پڑی تھیں۔ بدبخت دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اپنی لغزشوں کا صدمہ بھی تھا، لیکن یہاں ایک خطرناک بات پیدا ہونے کا خطرہ تھا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر کہیں بزدلی پیدا نہ ہو جائے اور آئندہ کے لیے کمزور نہ ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم اپنے اندر بزدلی اور سستی کو بالکل نہ آنے دو اور گزشتہ باتوں پر رنج و ملال بھی نہ کرو، آخر کار تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اس قرآنی صدا نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور مرجھائے ہوئے جسموں کو جن میں بزدلی پیدا ہونے کا خطرہ تھا ان میں ایک نئی روح پھونک دی۔ بزدلی کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور یہ کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ بزدلی کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قوت کے بارے میں سوچنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ ہے غصے کی قوت، جسے قوت غضبیہ کہہ لیجئے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر قوت کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرو، اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اعتدال اور میانہ روی سے کرنا ہوگا۔ اگر غصے کی قوت کا استعمال ہر جگہ انسان اپنی مرضی سے کرے تو پھر ایک انسان اچھے بھلے معاشرے میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اہل معاشرہ کی زندگیوں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص دنیا اور آخرت میں اپنے لیے سزاؤں کے انبار لگا لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ غصے پر قابو رکھنے والے اور غصے کی آگ کو بجھانے والے
اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، واقعی یہ مومن کی شان ہے، لیکن اگر غصے کی قوت کو بالکل ختم کر دیا جائے تو پھر انسان مایوس، کم ہمت اور بزدل ہو جاتا ہے۔ اسی سے بزدلی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ بزدلی انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف اسباب آتے ہیں، جن میں احساس کمتری، معاشرتی کمزوری، جہالت، خوف اور حرص و لالچ وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز اور نظر آتی ہے جو انسان کو بزدل بناتی ہے، اور وہ ہے فرسٹریشن یا ناکامی۔ دیکھیے، زندگی کے ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں۔ کوئی بھی منصوبہ بنائیں، اسے عملی جامہ پہنانے پر ہزاروں دقتیں پیش آئیں گی، لیکن ان مشکلات سے گھبرا کر بزدل نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمت اور کوشش سے کام لینا چاہیے۔ منصوبے کو زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ قابل عمل بنائیں، رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پھر نیا راستہ تلاش کریں۔ پھر بھی ناکامی سامنے آئے تو بزدل نہ بنے، اس لیے کہ ہمارا خالق یہ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی تم اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب انسان اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پوری نہ ہوتے ہوئے دیکھے تو اس وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ جب بھی آپ کو ناکامی کی ایسی صورت پیش آئے تو آپ فوراً اپنے بیہیویئر انفرسٹریشن یعنی ناکامی کے جذباتی کردار کو چیک کریں۔ اگر وہاں اگریشن یا غصہ یا دست درازی کی کوئی بھی صورت ہے تو اس پر قابو رکھا جائے۔ دیکھیے، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہے، مسلح اور دشمن کے سینے پر سوار ہے۔ قریب ہے کہ نیزہ اس کے سینے سے پار کر دیں کہ دشمن آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیتا ہے، آپ فوراً اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دشمن حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ اے علی، اب تو نے کیوں چھوڑا؟ اب تو مجھے ضرور مار دینا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر غور فرمائیے۔ فرماتے ہیں، پہلے میں نے تجھے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قتل کرنا تھا، لیکن اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید اپنے نفس کے غصے کی وجہ سے قتل کرتا۔ معلوم ہوا کہ انسان محض اپنے غیظ و غضب کو تسکین پہنچانے کے لیے انتقامی کارروائی کرے تو وہ بزدلی ہے، بہادری نہیں۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہو، حقوق اللہ کا مسئلہ پیش آ جائے، وہاں انسان رشوت کی وجہ سے، کسی اعلیٰ افسر کی خوشی کی خاطر یا کسی کے خوف کی وجہ سے دب جائے تو اب یہ بھی بزدلی ہوگی۔ ایسی بزدلی کے پیدا ہونے کی وجہ سے انسان میں سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان زندگی بھر ڈے ڈریمنگ یا امیجنیشن جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جنہیں خالص نفسیاتی بیماریاں کہنا چاہیے، اور یہ اس انسان نے خود اپنے اندر پیدا کی ہوتی ہیں۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند رہو گے اگر ایماندار ہوگے۔ جہاں ایمان کی طاقت ختم ہوگی وہاں بزدلی جنم لے گی، اور جب انسان ایمان اپنے اندر پختہ کر لیتا ہے اور اس کے تمام لوازمات کو پورا کرتا ہے، ان پر ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر اللہ یوں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی جو لوگ یہ کہہ دیں کہ ہمارا رب پالنے والا اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں تو فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں تاکہ وہ نہ ڈریں نہ غمگین ہوں۔ لہٰذا اگر ہمارا ایمان ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے نزدیک بزدلی پر بھی نہیں مار سکتی، اور بزدلی تو ایسی بری چیز ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یعنی اے اللہ میں بزدلی کے بارے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں بھی دعا کروں گا کہ اے اللہ ہمیں بزدلی سے بچا، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔